قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کلمہ زبانوں کی نوکوں پر رہ جائے گا، غیر کا تاثر کوئی کپڑے سے، کوئی پیتل سے، کوئی سونے سے، کوئی چاندی سے، کوئی زمین سے، کوئی جائیداد سے، نہ جانے کون کون اور کس سے متاثر۔ ایک وقت آئے گا کہ دلوں میں غیر بھرا ہوا ہے اور زبانوں کی نوکوں پر کلمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، میں مسلمان ہوں۔ معاشرت، معاملات، اخلاق، محنتیں، قربانیاں، جان و مال کا خرچ، استعداد صلاحیتوں کا لگنا، کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جانیں کھپ رہی ہے، مال لگ رہا ہے، استعدادیں کام آ رہی ہیں، لیکن خدا رسول کے کتنی اور اپنی ہوائے نفس، اپنی منمانی، اپنی شہوات، اپنی خواہشات، اپنی جی کی چاہتیں کہ موازنہ کیا جائے تو شاید 1% تو بہت بڑی چیز ہے، 1% کے 100 حصے کیے جائیں تو اس سے کم آئے گا۔ جبکہ مسلمان سے یوں کہا گیا تھا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کہ گویا آپ کی طرف سے مہر لگ رہی ہے کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ اور زمانے میں یہ سارے طبقات تھے، وہاں غریب بھی تھے، وہاں امیر بھی تھے، وہاں عورتیں بھی تھی، وہاں مرد بھی تھے، وہاں بچے بھی تھے، وہاں کھیتی کرنے والے بھی تھے، وہاں تجارت کرنے والے بھی تھے، لیکن مشترکہ طور پر اپنے زمانے کی پوری امت کے لیے حضور مہر لگا کر کہہ رہے ہیں میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ اس اچھائی کے اسباب کپڑے نہیں تھے، مکانات نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، سامان نہیں تھے، کہ اسباب یہ تھے کہ پہلا سبق پہلے دن ہر کلمہ کو مرد و عورت کو یہ دیا جاتا تھا، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اب جان کی کوئی سانس اور مال کی کوئی پائی یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ دونوں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں تصرف کا تمہیں کسی طرح سے حق نہیں۔ اس امانت میں تصرف کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمہاری راتیں، تمہارے دن، تمہاری جوانی، تمہاری کمائیاں، تمہارا کھانا، تمہارا کپڑا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا خاموش رہنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا دماغوں سے اپنے خیالات و فکر کے اعتبار سے سوچنا کہ خبردار خبردار تمہارے لیے نبی ہے سامنے۔ جانیں تمہاری وہاں لگے گی، مال تمہارا وہاں خرچ ہوگا، صلاحیتیں تمہاری وہاں لگیں گی جہاں تمہارے نبی نے لگائی۔ کہ پہلا سبق یہ ہوتا تھا ہر ایمان والے مرد و عورت کے لیے۔ اسی لیے میرے دوستو، مسئلہ صرف چلہ لگا لینا، 4 مہینے لگا لینا، کم و بیش اوقات کے لیے چل پھر لینا، چند عمل کر لینا، اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ امت پوری کی پوری ایمان والا ہر وقت اس کے لیے تھا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دیہات، شہر، صوبے، ملک، اقالیم، دنیا میں بسنے والے انسانوں کی نفع رسانی۔ اس لیے خود قرآن نے امت کی زندگی کو بتلایا ہے۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا تھا کون ہیں، کہاں ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا وجود ہی خدا کی مخلوق کو نفع رسانی۔ بھوکے کو کھلانا یہ بھی نفع پہنچانا ہے، پیاسے کو پلانا، ننگے کے کپڑے کا انتظام، بیمار کی دوا دارو، اس کی عیادت، حاجت مند کی حاجت میں، دکھیارے کے دکھ میں اس کا ہاتھ بٹانا، یہ نفع کی شکلیں ہیں۔ کہ سب سے بڑی اس امت کی ذمہ داری کہ ایک ایک فرد بشر جو آدم کی اولاد ہے، حوا کی بیٹیاں ہیں، کہیں ہوں، ہر ایک کو اللہ کا تعارف کرانا، ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی محنت و کوشش کرنا، ہر ایک کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے،